کہ یہاں پر آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں. یہ ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو لوگ جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ طعنہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے مڈل کلاس اور کمزور طبقوں کے لیے تھے. چاہے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں، تو بھئی ہم نے تو اب ایسا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے، وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے، جس میں کہ سارے خیبر پختونخوا کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے، جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں. یہ تو اشرافیہ کے لیے یہ کام نہیں ہے، انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے. ہمارے بی آئی ٹی پہ بڑے طنز ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابھرا ہے، اور پشاور کے لوگ، کیونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے، انتہائی خوش ہیں. وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہت بہتر ہو گیا ہے اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا، تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اور مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی، اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، یا ان آئی پی پیز کو جو کہ معاہدے انہوں نے ہی کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ کمیشنز لیں، کک بیکس لیے، اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا. ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ، کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے، اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے تھے، ہماری حکومتوں نے کی ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی مہنگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں، اور جس کی وجہ سے چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پہ ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا. یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی، جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ اس پالیسی کا تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا گیا. 6 ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پہ سستی لگتی تھی، تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی. تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے، اور ملک کو ایک مصنوعی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے، عوام کا خون چوسا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی کہ جس کو کہ زیادہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کینسل ہی کر دیں، کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں اکانومی کے ریلیٹڈ، جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں، وہ حماد اظہر صاحب کر دیں گے. تو جو تھوڑی بہت جو کہیں پہ گیپس انفارمیشن کے ہیں تو وہ آپ پورے کر لیں حماد اظہر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبلی بھائی. سب سے پہلے تو میں نون لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا بھی جواب دوں گا جو آج انہوں نے اٹھائے ہیں سوال، کہ کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جان بوجھ کے معیشت کو دیوالیہ کی دلکیز تک دھکیلا گیا اپنے دور حکومت میں؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ایک دن میں پہنچ گیا ہو، اس کے لیے بڑی محنت کی تھی نون لیگ نے. ایسا نہیں ہوا کہ آخری 17 مہینے میں نون لیگ کے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز آدھے رہ گئے ہوں. ایسے نہیں ہوا کہ 5 سال میں ایکسپورٹ کی جو گروتھ ہے وہ 0%، صفر بھی نہیں بلکہ منفی تھی ان کے 5 سال میں. ایسا نہیں ہوا کہ جو بیرون ملک ہمارا جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے 5 سال میں 5 ارب ڈالر سالانہ سے بڑھ کے 10 ارب ڈالر پہ چلے گئے سالانہ. ہم نے 10 ارب ڈالر سالانہ قرضے واپس کیے ہیں پہلے اپنے 2 سال میں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں
اتنی بڑی ڈیٹ ری پیمنٹ اور سروسنگ کا برڈن کسی آنے والی حکومت نے نہیں اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ریٹنگز، انٹرنیشنل ریٹنگز ایجنسیز یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی اچھی جا رہی تھی. کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہی تھیں؟ جون 2018 میں موڈیز نے ان کی 5% گروتھ جس کا یہ کہتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا، اور دسمبر 2019 میں ہماری معیشت کو انہوں نے اپ گریڈ کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ کووڈ کے باوجود اس کو مستحکم رکھا گیا. تو یہ سارے سوالات ہیں کہ یہ جو دھکیلا گیا پاکستان کو دیوالیہ کے قریب، اور فیٹف کے اندر بھی انہی کے دور میں ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، میں یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں. آج کیا صورتحال ہے؟ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. نہ کرتے تو جو یہ تباہی کا منظر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بڑی تباہی آ جانی تھی اگر سخت فیصلے نہ کرتے. انہیں پتا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے شور مچانا شروع کر دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ حالات ہم اتنے خراب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا نہیں سنبھال سکے گا. یہ ان کا خیال تھا. یہ پرائیویٹ میٹنگز میں یہ گفتگو کرتے تھے آپس میں کہ اتنے برے حالات ہیں معیشت کے کہ جو نہیں آنے والا ہے وہ پھنس جائے گا. آج الحمدللہ بڑے سالوں کے بعد پاکستان کا پرائمری اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب سے کم ہو کے $3 ارب پہ آ گیا 2 سال میں. اس مہینے جو پچھلا مہینہ جولائی کا گزرا اس میں الحمدللہ ہم $450 ملین کے قریب سرپلس میں تھے. ریزرو جو ان کے دور میں آدھے رہ گئے تھے، ہمارے دور میں نہ صرف کہ ان کی گراوٹ میں کمی آئی بلکہ ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. $4-5 ارب کا اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کے شارٹ ٹرم کریڈٹ کو بھی ہم نے کلیئر کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریٹنگ ایجنسیز نے ہماری ریٹنگ کو بہتر کیا. اور اس میں ضرور ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑے، اور ہم نے کارٹلز کو بھی ٹیک آن کیا. یہ جو 5 سال میں 27 ارب کی سبسڈی دے گئے تھے شوگر کی، اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کب سے دیتے آ رہے تھے. کیا وجہ کہ آج تک کوئی انکوائری نہیں کی گئی کہ یہ ایکسپورٹ سبسڈی کدھر گئی؟ یہ شوگر والے جو ہیں یہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے؟ سبسڈی زیادہ لے جاتی ہیں، ٹیکس کیوں نہیں کیا انہوں نے 5 سال میں یا 10 سال میں یا 15 سال میں یا 35 سال میں؟ ہم نے کیا پہلے سال، دوسرے سال میں آ گئے. پہلے سال ہی ہمیں نظر آ گیا کہ بھئی یہ 2.5 ارب کی جو سبسڈی ہے اس میں تو کوئی معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. ہم نے تو دوسرے سال میں کر دیا. ہماری حکومت کو 35 سال سے تو نہیں نہ آیا. آپ یہ دیکھیں آئی پی پیز کی ری نیگوشیشن ہم نے کی. یہ سودے ان کی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں ماضیوں نے، جو آج ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. کارکے کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ریکوڈک کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. فیکٹف کی گرے لسٹ میں انہوں نے ڈالا جس سے اب ہم انشاءاللہ پاکستان کو باہر نکالیں گے. پاکستان کی ایکسپورٹس کو زیرو پہ کون لے کے گیا؟ آپ سب یہاں پہ اکنامک صحافی بھی موجود ہیں، بیٹ رپورٹرز موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 200 سپننگ ملوں کے قریب بند ہو گئی تھیں. آج پاکستان میں سپن جو ووون یان ہے اس کی ایک معمولی سی شارٹیج ہے، جس کا مطلب ہے کہ سپننگ ملز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اس کا ثبوت بھی ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے دوران ہندوستان کی معیشت کدھر کھڑی ہے اور بنگلہ دیش کی کدھر کھڑی ہے. اس کے مقابلے میں اسی خطے میں پاکستان کی معیشت میں سب سے کم کنٹریکشن آئی. وہاں ہندوستان میں 10% آپ کی ایکسپورٹس نیگیٹو ہو گئیں. پچھلے سال جولائی میں الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس 6% ان ڈالر ٹرمز پازیٹیو رہیں ایئر آن ایئر. ہمارا آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس کے اندر 27% کی گروتھ ہے. ہمارے سیمنٹ سیکٹر کے اندر پچھلے سال جولائی کی بنسبت اس سال جولائی میں تقریباً 40% کی گروتھ ہے. فرٹیلائزر میں تقریباً جو ہمارے کسان لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں تقریباً 22% کی گروتھ ہے. موٹر سائیکلوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر اس وقت ایک ویٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے. کنسٹرکشن کا آپ دیکھیں جو ہمارا پیکج ہے وہ کامیاب ہوا ہے. ایکسپورٹس کا ہمارا پیکج جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ایک بڑی مشکل معیشت کو سخت فیصلے کرنے کے بعد ایک ہم نے سنبھالا دیا ہے اور ہم یہاں تک لے کے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے سالوں میں اس کے مزید ثمرات ملیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ کسی کارٹل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو آگے سے ری ایکشن بھی ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے اور اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کارٹلز میں ہم اسی طرح گرفت کرتے رہیں گے. یہ جو بڑے بڑا ایلیٹ کیپچر ہوا ہے ہر محکمے کے اوپر، ہم اسی عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر اسی سختی کے ساتھ ہم ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتے رہیں گے. اور جتنے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے پچھلے 30-35 سال میں ان 2 خاندانوں نے، ان 2 جماعتوں نے، اس کو اب ہم سنبھالا بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے، آنے والے مہینوں میں، آنے والے ہفتوں میں مزید ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئیں گے. شکریہ.
आपको बताएं कि वफाकी वजीर शिबली फराज और हमाद अजहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि IPPs के साथ मुआहदे उनके दौर में हुए, इस वजह से बिजली महंगी है। अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों ने हर इदारे को इस्तेमाल किया। पहली बार तारीख में हर रोज़ और कारकर्दगी के बयान के बारे में बताती हैं। अपोजिशन अपनी अहलियत का कोई जवाब पेश नहीं कर सकी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहें TV टुडे और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।